اسرائیل خلیجی ممالک کو استعمال کر کے ایران کو اس وقت تباہ کرنا چاہتا ہے۔ چین کے فوجی مفکر سنتزو نے کبھی لکھا تھا کہ ہر جنگ کی بنیاد دھوکے پر ہوتی ہے۔ اس دور میں جنگ تلواروں سے لڑی جاتی تھی، تو لہٰذا دھوکہ بھی جسمانی اس وقت دیا جاتا تھا۔ لیکن آج جنگ خبروں سے لڑی جاتی ہے، بیانیوں سے لڑی جاتی ہے، ویڈیو سے لڑی جاتی ہے، اور ان کہانیوں سے لڑی جاتی ہے جو اس مہارت سے گھڑی جاتی ہیں کہ پڑھا لکھا آدمی بھی انہیں سچ مان لیتا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پڑھا لکھا آدمی ہی زیادہ آسانی سے یہ مان لیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنا سمجھدار ہے کہ اسے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری پھر بن جاتی ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں، جب بھی مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں کوئی بھی بڑا حملہ ہوتا ہے، تو ہمارے خیال میں، ہمارے ذہن میں صرف یہی بات آتی ہے کہ ایران نے خلیجی ممالک پر حملہ کیا ہوگا۔ لیکن سعودی اخبار انڈیپینڈنٹ عربیہ کے ایڈیٹر نے خود کہا ہے کہ یہ سارے حملے ایران کی طرف سے نہیں آ رہے۔ قطر کے سابق وزیر اعظم نے صاف کہا ہے کہ کچھ طاقتیں جان بوجھ کر چاہتی ہیں کہ خلیجی ممالک اور ایران آپس میں الجھ پڑیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، وہ طاقتیں کون ہیں جو آگ لگوا کر خود تماشا دیکھ رہی ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ایک اور واقعے میں چھپا ہے دوستوں۔ برطانیہ نے خود تسلیم کیا ہے اس وقت کہ قبرص میں ان کے فوجی اڈے کے قریب جو ڈرون گرایا گیا وہ ایران سے نہیں آیا تھا، لیکن پھر یہ نہیں بتایا کہ یہ آیا کہاں سے تھا۔ یہ خاموشی بھی بہت کچھ کہتی ہے، کیونکہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ جواب دینے سے نہیں کتراتا۔ اب ذرا پیچھے ہٹ کر پوری تصویر دیکھیں، اس سارے کھیل میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اگر عرب اور ایران آپس میں لڑ پڑتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں، تو اسرائیل کو خود میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور امریکہ کو صرف ہتھیار بیچنے پڑیں گے، چاہے وہ خون کسی کا بھی پھر بہے۔ یہ اربوں ڈالر کا کھیل بن جائے گا پھر، اور اس کاروبار میں عرب بھی مہرا ہے اور ایران بھی پھر مہرا بنے گا۔ اصل شطرنج باز کہیں اور بیٹھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اس موقع پر، لیکن جو بات سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ باہر سے نہیں، اندر سے لڑوائی جا رہی ہے۔ کچھ مسلمان حکمران آج امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے ہی بھائیوں کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ میڈیا پر قبضہ ہے، تعلیم پر قبضہ ہے، اور نوجوانوں کے خوابوں پر اس وقت قبضہ ہے۔ ابن خلدون نے صدیوں پہلے لکھا تھا کہ غلام قوم غالب قوم کی نقل کرنے لگتی ہے، اور آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں۔ جب دشمن آپ کا اپنا بھائی بن جائے تو اس جنگ کو جیتنا سب سے آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر راستہ کیا ہے اس صورتحال میں؟ دوستوں، ہر خبر پر آنکھ بند کر یقین مت کیا جائے۔ بس ایک سوال پوچھیں، اس خبر سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ ہم یہ مانیں؟ نوم چومسکی نے کہیں لکھا تھا کہ میڈیا کا کام خبر دینا نہیں ہوتا، راہ بنانا ہوتا ہے۔ اس دن آپ یہ سمجھ لیں، اس دن آپ واقعی آزاد ہوں گے۔ تاریخ میں جتنے بھی قومیں غلام ہوئی، وہ پہلے ذہنی طور پر غلام ہوئی تھی۔ آج آپ کے پاس علم ہے، شعور ہے، اور سوال پوچھنے کی طاقت بھی ہے۔ یہ طاقت استعمال اب کی جائے، کیونکہ جو قوم سوال پوچھنا چھوڑ دے وہ جوابوں کے محتاج ہو جاتی ہے، اور جو جوابوں کے محتاج ہو جاتے ہیں وہ آزاد نہیں، وہ قید